بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین ایسے گناہ کا تذکرہ کروں گا حدیث کی روشنی میں جو اکثر آج اس پہ ملوث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 5100 حدیث نمبر پہ نقل کیا ہے۔ بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتی اور مرد عورتوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پہ لعنت ہے، اور حدیث میں جس کام پہ لعنت آ جائے وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے جسے دور کر دیتا ہے اسے لعنت بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسے شیطان پہ لعنت ہے، اسی لیے شیطان کو ملعون کہا جاتا ہے۔ اب سمجھیے گناہ کیا ہیں۔ نمبر 1، بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر لینا۔ آج کل عورتیں بالکل مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لیتی ہیں۔ جیسے مرد حضرات چھوٹے چھوٹے بال کر رکھتے ہیں، ایسے عورتیں بھی رکھنا شروع کر دی ہیں، جو بالکل گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور ایسی عورتوں پہ لعنت ہے حدیث کی روشنی میں۔ اسی لیے عورتوں کو بال نہیں کاٹنا چاہیے، چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کتنا بڑا بال رکھیں گی، کیا کریں گی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تفصیل ہے اس پہ یہاں۔ اسی طرح مرد حضرات آج کل فیشن کے طور پہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنا شروع کر چکے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے مردوں کے لیے۔ مرد عورتوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے اور عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 گناہ کپڑے پہننے میں۔ مرد حضرات تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عورتوں کا کپڑا پہنتے ہوں، لیکن آج کل عورتیں اکثر و بیشتر دیکھا جائے جو بازار میں فیشنی طور پہ گھومتی رہتی ہیں، وہ مردانہ ڈریس، مردوں کا کپڑا جیسے جینس ہے یا کوئی بھی اور کپڑا جو مردوں کی طرح ہوتا ہے، جو کپڑے مرد حضرات عام طور پہ پہنتے ہیں وہ کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں۔ یہ حرام ہے ایسے کپڑے پہننا عورتوں کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کپڑا تو ہم کھلے عام نہیں پہن سکتے، لیکن ہم گھر پہ پہن سکتے ہیں۔ گھر پہ ہم اگر ایسے کپڑے کا استعمال کریں، جنس کا استعمال کریں تو کیا دقت ہے؟ چاہے آپ اکیلے میں استعمال کریں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے استعمال کریں، چاہے گھر پہ استعمال کریں، چاہے بازار پہ استعمال کریں، حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، کہیں پر بھی ہو۔ اسی لیے چاہے آپ وہ کپڑے جو مردوں کی طرح کپڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ گھر پہ پہن رہی ہیں تب بھی ناجائز ہے ویسے کپڑے کا پہننا۔ نمبر 3 گناہ، یہ گناہ مردوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آج کل فیشن کے طور پہ مرد حضرات بھی اپنے کان چھدوا رہے ہیں، کان پہ بالیاں لٹکا رہے ہیں۔ یاد رکھیں بالکل ناجائز، چاہے ایک کان پہ لگائیں یا 2 کان پہ، کیونکہ بالیاں عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بالیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے مرد حضرات جو کان میں سوراخ کر رہے ہیں اور اس میں بالیاں پہن رہے ہیں یا کوئی اور رنگ ونگ ڈال رہے ہیں کان پہ، یہ سب ناجائز ہے، بالکل گناہ کبیرہ میں یہ شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی ایسے گناہ اس حدیث کی روشنی میں ہیں جو علماء نے تفصیلاً اس پہ کلام کیا ہے، لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی کہا میں صرف 3 گناہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ گناہ ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ گناہ ہمارے خیس و اقارب سے، ہماری اولاد سے، ہمارے گھر والوں سے یہ گناہ تو ہو نہیں رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہو رہا ہو ہم روکیں، ہم انہیں سمجھائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، سمجھانا، بتانا، اطلاع دینا، اپنی طاقت کے بقدر گناہوں کو روکنا،
یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمام امت کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب